شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر آخری عشرے میں عبادت و سخاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس کے علاوہ کسی اور وقت نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شب قدر کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔